اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میرا نام محمد فاروق ہے اور میں اسلامیات کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج ہم کلاس 9 سورہ احزاب آیت نمبر 1 تا 8 اس کا تعارف اور شان نزول اور اس کے ساتھ غزوہ احزاب کا پس منظر مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سورت کا نام سورہ احزاب ہے اور احزاب کے معنی ہیں گروہ۔ اس سورت میں 3 اہم مضامین کا ذکر ہے۔ پہلا مضمون غزوہ احزاب جو کہ شوال 5 ہجری کو پیش آیا۔ دوسرا اہم مضمون بنو قریظہ کے ساتھ غزوہ جو کہ ذی القعدہ 5 ہجری کو پیش آیا۔ اور تیسرا اہم مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، یہ بھی اسی سال ذی القعدہ میں پیش آیا۔ غزوہ احزاب اصل میں عرب قبائل کا ایک مشترکہ حملہ تھا جو کہ مدینہ میں مسلمانوں کی اسلامی ریاست کے خاتمے کے لیے تھا۔ اس غزوے کی شروعات بنو نذیر قبیلے کے ان سرداران نے کیا جن کو مدینہ سے نکالا گیا تھا اور پھر وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے قریش، غطفان اور اس طرح اور بہت سے قبائل کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ تمام قبائل مل کر مدینہ پر حملہ کریں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں شوال 5 ہجری کو تمام عرب قبائل نے مدینہ پر حملہ کیا۔ اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب یعنی گروہوں کا جنگ کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ تمام قبائل مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے تو ان قبائل میں کچھ ایسے افراد موجود تھے جو وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس حملے سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی جائے اور مدینہ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے اور انہوں نے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی۔ اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھا سورہ احزاب کا مضمون، غزوہ احزاب کا مختصر سا پس منظر۔ اب بڑھتے ہیں سورہ احزاب کی آیات کی طرف۔ سورہ احزاب کی پہلی رکوع جو کہ ہمارا آج کا سبق ہے، ان آیات کے مضمون کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر میں اپنے منہ بولے بیٹھے کی بیوی سے شادی کرتا ہوں تو پورے عرب میں ایک طوفان اٹھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک اشارہ اور ایک حکمت تھی کہ منہ بولے بیٹھوں کے بارے میں جاہلیت کے رسومات کے خاتمے کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا۔ اب نبی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے منہ بولے بیٹھے کہ طلاق شدہ بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لے اور اس جاہلیت کے رسم کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی لیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار کی تابعداری، کفار اور منافقین کی تابعداری مت کرو، صرف اور صرف اس چیز کی تابعداری کرو جو آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ آپ نے اس چیز کی تابعداری کرنی ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے آتا ہے، نہ کہ آپ لوگوں کے خوف کی وجہ سے آپ اس کی تابعداری نہ کریں۔ لہٰذا ایک نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے لوگوں کے خوف کی وجہ سے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ لہٰذا پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کفار اور منافقین کی پیروی مت کرو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کفار اور منافقین کی پیروی مت کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اس چیز کی پیروی کرو جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے اعمالوں سے باخبر ہیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز یعنی کام بنانے والا۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محسوس کر رہے تھے کہ اگر میرا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتا ہے تو پورے عرب میں ایک طوفان اٹھ سکتا ہے، لہٰذا ان آیات میں اللہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کفار اور منافقین کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی آپ پر وحی کی جاتی ہیں، آپ نے اسی چیز کی پیروی کرنی ہے اور آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ ما جعل اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے، لرجلن کسی شخص کے لیے، من قلبین 2 دل، فی جوفہ اس کے سینے میں، اس کے بدن میں۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم آپ کی بیویاں، اللہ وہ بیویاں، تظاہرون جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو، منہن ان میں سے، امہاتکم تمہارے ماؤں جیسے۔ وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا آپ کا منہ بولا بیٹا، ابناءکم آپ کے حقیقی بیٹوں جیسے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ جو ہے وہ حق بیان کرتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ کی بیوی ہے، اگر آپ منہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے ماں جیسے ہیں اور پھر آپ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسے آپ اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ منہ سے کسی کو بیٹا کہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں جیسے آپ اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ اس سے منع فرما رہے ہیں اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ آپ کا منہ بولا بیٹا وہ کبھی بھی آپ کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے بلاؤ، اور یہ بات ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف والی بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر آپ کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں تو وہ دین کے معاملے میں آپ کے بھائی ہیں۔ فإخوانکم فی الدین، وہ آپ کے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وموالیکم اور آپ کے دوست ہیں۔ جیسے سورہ حجرات کی بھی ایک آیت ہے، انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک تمام مؤمنین جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ولیس علیکم جناح، اور نہیں ہے آپ پر کوئی گناہ، فیما اخطأتم، اس میں کہ اگر آپ سے ان کے ناموں میں کوئی خطا ہو جاتی ہے۔ ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن اگر آپ دل سے قصداً ارادتاً ایسا بولتے ہیں تو اس میں آپ پر گناہ ہیں اور اس میں آپ پر اللہ کی پکڑ ہے۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور بے شک اللہ جو ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے بلاؤ تو یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ نہیں جانتے تو وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ اس کو بھائی بلا سکتے ہیں، آپ اس کو دوست بلا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کے منہ بولے باپ سے آپ اس کی نسبت کرو، تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن اگر آپ سے خطا ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ارادتاً ایسا بولتے ہیں تو اس میں اللہ کی پکڑ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیٰ بالمؤمنین وہ زیادہ مقدم ہے مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم اور پیغمبر کی بیویاں امہاتہم ان کی مائیں ہیں، واولو الارحام اور رشتہ دار، بعضہم اولیٰ ببعض بعض ان میں سے زیادہ مقدم ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا مگر وہ جو تم کرو الی اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ احسان،
کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ کتاب میں لکھ دیا گیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ آپ کی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ مقدم ہیں، تو یہ معاملہ صرف نبی کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ نبی کے علاوہ یہ معاملہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور رشتہ دار جو ہیں وہ باقی مؤمنین سے اور مہاجرین سے وہ زیادہ آپ کے قریب ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے مؤمنین کے ساتھ، دوسرے مہاجرین کے ساتھ آپ ان کو زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھوکے ہیں، وہ غریب ہیں، وہ مساکین ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پہلا حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اس کے بعد باقی مؤمنین اور مہاجرین کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کے معاملے میں نہ تو رشتہ دار، نہ آپ کے والدین اور نہ آپ کی اپنی جان، آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے پیروی کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کی پیروی کرنی ہے۔ آپ کو اپنی جان سے زیادہ نبی کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آپ میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین سے، اس کے اپنی جان سے اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مومن کے درجے سے نکال دیا۔ لہٰذا یہ معاملہ جو ہے یہ صرف نبی کے معاملے میں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر مقدم ہیں، زیادہ ہم سے قریب ہیں۔ لیکن باقی مؤمنین اور مہاجرین میں سے وہ شخص زیادہ قریب ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب لیا ہم نے نبیوں میں سے میثاقہم ان کا عہد، ومنک اور تم سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے پکا وعدہ۔ اس آیت میں اس عہد کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے ایک عہد لیتا ہے کہ جس مشن کے لیے وہ اس دنیا میں آتے ہیں ان کو 100% پورا کرنا ہے۔ لہٰذا جو بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو لوگوں کے خوف کی وجہ سے ان سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ فرما رہے ہیں لیسأل الصادقین، تاکہ وہ دریافت کریں، تاکہ وہ پوچھیں سچ کہنے والوں سے، الصادقین سچ کہنے والوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں۔ یعنی جو عہد ہم نے کیا ہے وہ صرف ایک وعدہ نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ صرف ہم نے آپ سے وعدہ نہیں لیا کہ بس ہم نے آپ سے وعدہ لیا اور بس وہ بات ختم ہو گئی، نہیں، لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ وہ دریافت کریں، تاکہ وہ پوچھیں سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وأعد للکافرین اور کافرین کے لیے تیار کیا گیا ہے عذاباً علیما دردناک عذاب۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔